الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس دعا میں سے کچھ بھی آسمان کی جانب پرواز نہیں کرتا یہاں تک کہ تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آج کا ہمارا بیان اپنے موضوع کے لحاظ سے بڑا ہی منفرد اور عمدہ ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مسلمان بے روزگار کیوں ہیں، رزق میں کمی واقع کیوں ہو رہی ہے، ہر گھر بے برکتی کا شکار ہے، اس کے کیا اسباب ہیں کہ ہر گھر میں تنگ دستی نے ڈیرا جمایا ہوا ہے، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں بندے کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ کمانے والا ایک آدمی تھا، کھانے والے 10 تھے، لیکن پورا ہو جایا کرتا تھا اور گھر میں ایک سکون، اطمینان، چین گھر والوں کے درمیان قائم رہتا تھا۔ لیکن آج وہی وقت ہے کہ کمانے والے 5 ہیں، کھانے والے 5 ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ سارے کماتے ہیں، پیسہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر مصیبتیں، پریشانیوں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی اور طرح طرح کے معاملات گھر کے افراد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، بیٹا ماں باپ سے دل چرا رہا ہوتا ہے، نوکری لگ گئی تو سوچتا ہے کہ میں اپنا روپیہ اپنے پاس ہی رکھوں، ماں باپ کو کیوں دوں، اور ماں باپ آسرا لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی بچے کی تنخواہ ملے گی، ابھی کما کر لائے گا، ہمیں 2 پیسے دے گا تاکہ ہمارا بھی خرچ چلے، لیکن بیٹا ہے کہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نفرتوں، دشمنیوں اور ایک دوسرے سے جلنے کی جو بیماری ہے وہ عام سے عام تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو نہیں دیکھ سکتا، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر ایک اپنے ہی مسلمان بھائی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان ترقی کے زینے چڑھ رہا ہے تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، ہمیں تو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن آج معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں تنگ دستی، بے روزگاری، رزق میں کمی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلے
کم پکتا تھا، زیادہ لوگ کھا لیتے تھے، آج زیادہ پکتا ہے، کم لوگ بھی نہیں سیر ہو پاتے۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث پاک سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے، اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، زیادتی کر دی جاتی ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنے والا ہوتا ہے۔ بندہ گناہ کر کے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو آپ نے سماعت فرمایا، کتنی مختصر حدیث پاک ہے، چھوٹی سی ہے نا۔ 3 لفظ سرکار نے فرمائے کہ دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے، نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے، جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خرابیاں ارشاد فرمائیں، 3 خوبیاں ارشاد فرمائیں اس مختصر سی حدیث میں۔ فرمایا دعا یہ اچھی چیز ہے، تقدیر کو پلٹ دینے والی ہے۔ دعا اچھی چیز ہے، تقدیر کو پلٹ دینے والی ہے۔ آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تقدیر اچھی نہیں ہے، میری تقدیر میں جانے کیا لکھ دیا گیا، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ہی خراب ہو جاتا ہے، سونے پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ مٹی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مٹی پر ہاتھ رکھوں تو وہ سونا بن جائے۔ جس کام کو شروع کروں اس کام میں مجھے ترقی مل جائے، کامیابی مل جائے، سکسیس ہو جاؤں، اگر یہ چاہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اپوزٹ فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ ہم دعا تو کریں، رب کے حضور دعا کریں۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی اچھا نقطہ سماعت فرمائیے، اگر میں کسی سے مانگوں تو 1 مرتبہ مانگوں تو دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگوں تو دے دے گا، لیکن اگر روزانہ مانگنے کا میں نے اپنا پلان ہی بنا لیا، منصوبہ ہی بنا لیا، روزانہ صبح اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں تو آدمی 1 دن دے گا، 2 دن دے گا، 3 دن دے گا، چوتھے دن منع کر دے گا نا، 5ویں دن تو دروازہ ہی نہیں کھولے گا، 6ٹھے دن اندر سے آواز آئے گی نہیں ہے۔ لیکن رب کی ذات دیکھیے، رب نے فرمایا مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اچھا، قرآن میں رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا، کوئی قید نہیں لگائی، صبح مانگو شام میں نہیں دوں گا، شام میں مانگو صبح نہیں دوں گا، نماز کے بعد مانگو نماز سے پہلے نہیں دوں گا، نہ، نماز سے پہلے مانگنا ہے مانگ لو، نماز کے بعد مانگنا ہے تب بھی دوں گا، شام میں مانگتے ہو میرے بندو شام میں دوں گا، صبح مانگتے ہو صبح دوں گا۔ حتیٰ کہ دنیاوی چیز میں سے روایتوں میں آیا کہ یہاں تک کہ بندے کی چپل ٹوٹ جائے نا تو رب سے مانگے کہ مولا میری چپل ٹوٹ گئی ہے، مجھے چپل عطا فرما دے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز رب سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو، رب دینے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے سارے معاملات کر لیں گے، بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، مصیبت ہے دوا کھا لیں گے، کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے کسی سے مشورہ لے لیں گے، لیکن دعا کی جانب نہیں آئیں گے۔ وہ دعا حدیث پاک میں آیا دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارا جو ہتھیار تھا، جس ہتھیار سے ہمیں کامیابی ملنے والی تھی، جس ہتھیار سے ہم مصیبتوں بلاؤں اور آفتوں کو دور کر سکتے تھے، اس ہتھیار کو تو ہم نے اپنایا ہی نہیں۔ پھر رونا روتے ہیں صاحب کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے گنڈا کروا دیا ہے، کسی نے ٹونا کروا دیا ہے۔ جی جناب آپ نے ہی تو ٹونا کروایا ہے، دعا کرتے ٹونا ختم ہو جاتا۔
آپ نے ہی تو جادو اپنے اوپر کروایا ہوا ہے، کوئی دوسرا کروانے والا نہیں ہے۔ آج کل آدمی کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، تمہارے جادو ٹونے کرواتا پھرے گا وہ۔ ہمارا ذہن بن گیا ہے، جو ہی کاروبار میں کچھ معاملات آئیں، کاروبار تھوڑا سلو چلنے لگا، لگتا ہے کہ بندش کروا دیا۔ پھر کسی کے پاس جاتے ہیں، جی ہاں صاحب بندش ہو گئی ہے، 1100 روپیہ دو، 1100 روپیہ دے کے چلے آتے ہیں، اور وہ نقش وغیرہ بنا کے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ میں بھی تعویذ بناتا ہوں، میں اپنی برائی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، کرنے والے کرتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، ایک تعویذ کے 500 روپیہ، ایک تعویذ کے 111 روپیہ، لینے والے بہت ہیں اور دینے والے بھی بہت ہیں، دینے والے کی بھی کمی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو لینے والے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جو شریعت نے ہمیں، اللہ نے ہمیں، رسول اللہ نے ہتھیار دیا ہے، اس کو تو اپنائیں۔ قرآن پاک کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 18 تک میں ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کیا، رب نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، سارے فرشتوں نے تو کر لیا۔ اس نے کہا آدم مٹی سے بنے ہیں، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا ہے، اور آگ کا کام ہے اوپر اٹھنا، اور مٹی کا کام ہے نیچے آنا، جو نیچے آئے وہ ادنا، جو اوپر جائے وہ اعلیٰ، لہٰذا میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں ادنا کا سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا جا تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا مولا تو نے مجھے بھڑکایا ہے، جرأت دیکھیے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ اللہ کسی کو گمراہ کیوں کرے گا، گمراہ تو خود ہوا ہے۔ کہنے لگا مولا تو مجھے گمراہ کیا ہے، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے گھیر لوں گا۔ علماء فرماتے ہیں ایک انسان کو شیطان نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، بچ کے کہاں جائے گا؟ کوئی سامنے سے بھی گن لے کے کھڑا ہو جائے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے، بندہ بھاگے گا کہاں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردود ابلیس شیطان کے ذہن سے 2 راستے بھلا دیے۔ اگر وہ 2 راستوں کا بھی ذکر کر دیتا نا تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا، اور وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ ایک اوپر کا ہے، ایک نیچے کا ہے، کہ چل تو آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، میں اپنے بندے کو نیچے سے بچا لوں گا اور میں اپنے بندے کو اوپر سے بچا لوں گا۔ تو بھائی اب تو نیچے تو ہم زمین پھاڑ کے جا نہیں سکتے، اوپر تو ہمارے پر ہے نہیں کہ پرندوں کی طرح اڑ جائے اور شیطان سے بچ جائے۔ تو فقہا نے، علماء نے یہ بتایا کہ اوپر سے مراد دعا ہے، کہ جب شیطان ابلیس تمہارا دشمن گھیر لے، اللہ سے دعا کرو، اوپر والا راستہ، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ اور جب کوئی مصیبت آئے تو نیچے والے راستے سے مدد مانگو، نیچے والے راستے سے مدد مانگو گے بچ جاؤ گے۔ نیچے والا راستہ کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے رب کے قریب ہوتا ہے، شیطان مردود بھاگ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر میں روح البیان میں لکھا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا، شیطان آ کے اس کو ورگلاتا ہے، ارے بہت دعا ہو گئی تو بند کر دے، بہت دعا ہو گئی بند کر دے، اس لیے کہ جب تک بندہ دعا کرتا رہتا ہے شیطان کو کھجلی ہو رہی ہوتی ہے۔ آدمی کو کھجلی ہو تو کیسے جو محسوس ہوتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو، جلدی سے ختم ہو۔ ہم دعا مانگتے ہیں، شیطان کو کھجلی ہو رہی ہوتی ہے۔ آج یہی تو ہے کہ امام صاحب نے لمبی دعا کر دیا، ارے امام صاحب بہت لمبی دعا، بعض تو سلام پھیر کر سنتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ شیطان کا وار ہے، شیطان کو کھجلی ہو رہی تھی، آپ نے تو اس کو آرام دے دیا، ارے تھوڑا لمبی دعا مانگ کے اس کو اور ستاؤ کم وقت کو، اللہ کے دشمن کو مزید مبتلا کرو کھجلی میں۔ تو دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے مانگو، گھر والوں کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، دوسرے مسلمانوں کے لیے مانگو۔ صاحب دعا ہم مانگ رہے ہیں، دوسرے کے لیے مانگے؟ جی ہاں، دشمن کے لیے بھی دعا مانگو۔ کیوں؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ارے فائدہ بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ جب آپ دشمن کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کو دو، اور سب سے پہلے شروعات اسی سے کرو جس نے دعا مانگی ہے۔ تو بھائی اس میں تو بینیفٹ ہمارا ہے، شروعات ہم سے ہوگی۔ ہم اپنے لیے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو،
دوسرے کے حق میں ہماری زبان پاک ہے، صاف ہے، اس کے لیے مانگیں گے تو جب اس کو ملے گا تو اس کو ملنے سے پہلے ہمیں ملے گا. تو دوسرے کی دعا کرنے میں تو ہمارا فائدہ ہے. تو بندہ اپنے لیے دعا نہ کرے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، دشمن کے لیے دعا کرے. اور دعا ایسی چیز ہے دشمنی کو ختم کر دیتی ہے. جب آپ دشمن کے لیے دعا کریں گے اور کسی اینگل یا کسی زاویے سے جب اس کو خبر ملے گی یار میرا دشمن میرے لیے دعا کرتا ہے، تو بتائیے وہ دشمنی محبت میں نہیں بدل جائے گی؟ ہمارا نقصان ہی اس میں ہو جاتا ہے کہ اس نے پتھر مارا ہے، اب ہم تیر ماریں گے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں نا. اگر اینٹ کا جواب دعا سے دیں تو پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تھے نا نیکی کی دعوت دینے. جب وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا اور آپ پر پتھروں کی بارش کی اور نوجوان لڑکوں کو لگا دیا، حتیٰ کہ سرکار کے جسم سے خون مبارک بہنے لگا، تو فرشتہ آیا تھا، حضور آپ فرمائیے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ تہس نہس ہو جائیں گے. آندھی والا فرشتہ آیا، طوفان والا فرشتہ آیا، سرکار نے فرمایا نہیں میں تو ان کے لیے دعا ہی کروں گا کیونکہ ان کی آنے والی نسل میرا کلمہ پڑھے گی. تو سرکار نے پتھر کھا کر دعا کیا. دیکھو پوری کی پوری طائف کی بستی مسلمان ہو گئی. طائف میں کوئی کافر نہیں ہے. طائف میں کوئی کافر، سرکار کے زمانے ہی میں طائف مسلمان ہو گئے تھے. طائف والے سارے مسلمان ہو گئے تھے. تو دعا کا تو یہ اثر ہے. تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، دعا کریں. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اگر مانگنی ہے تو دعا کریں. اور اسلام میں آئیے ایسے ایسے فارمولے آپ کو ملیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. صاحب ایسے بھی فارمولے ہیں. جی ہاں، ایک فارمولہ سنیے. حالانکہ یہ میں فری میں نہیں بتاتا، کچھ مدنی فیس لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. مجرب مطلب آزمایا ہوا عمل ہے. تو اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں اس عمل کو سیکھنے کے بدلے، تو آج مسجد کے گلے میں پیسے ڈال دیجیے گا. مسجد کے گلے میں پیسے ڈال دیجیے گا. اور یہ نسخہ ایسے وقت آپ کو کام آئے گا کہ آپ کی پاکٹ خالی ہو چکی ہو. آپ کی پاکٹ خالی ہو چکی ہو، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے غیب سے انتظام ہو جائے گا. اور یہ کوئی بیانی بات نہیں ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک تنگدست آیا. آپ نے اس کو یہ وظیفہ بتایا. وہ وظیفہ پڑھ کے گھر ہی جا رہا تھا کہ راستے میں 1000 درہم کی تھیلی کسی نے اس کو دے دی. تھیلی مل گئی، خوش ہو گیا. سوچا کہ چلو پہلے مبارکباد دیتا ہوں شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. خانقاہ کی جانب بڑھا تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کدھر آ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کا اثر تو ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گیا. گھر بھی نہ پہنچنے پایا تھا، 1000 درہم کی تھیلی مل گئی. آپ نے فرمایا مل گئی تو جا اب ادھر کیوں آ رہا ہے؟ ایسا فارمولہ، یہ 1000 سال پرانا فارمولہ ہے. غوث اعظم کے پہلے کے بزرگ ہیں یہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ وظیفہ کیا ہے؟ ایک دم چھوٹا سا وظیفہ سیکھیں گے انشاءاللہ فری میں. وہ وظیفہ ہے ما شاء اللہ کانا. ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، ما شاء اللہ کانا. اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو، تنگ دستی کا معاملہ ہو، یہ پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے غیب سے انتظام ہو جائے گا. کیا؟ ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا. اچھا ایک اور عمل لے لیجئے. کوئی چاہتا ہے میری پاکٹ ہی خالی نہ ہو. یہ بھی آزمائی بات ہے، صرف لفاظی والی بات نہیں ہے. میں نے جب اس کو استعمال کیا الحمدللہ میری پاکٹ خالی نہیں ہوئی. اگرچہ 10 روپیہ ہو لیکن پاکٹ میں رہے گا. وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عجوہ کھجور کا نام سنا ہوگا. مدینہ منورہ میں عجوہ کھجور ہے. 2018 میں میں گیا تھا عمرہ کرنے، تو اس وقت قیمت تھی 1000 روپیہ انڈین 1 kg کا. اب تو مہنگا ہو گیا ہوگا. تو اگر کہیں سے عجوہ کھجور مل جائے تو اس کی گٹھلی اگر کوئی اپنے پاکٹ میں رکھے گا تو اس کی پاکٹ کبھی خالی نہیں ہوگی. لیکن پاکٹ میں ہونی چاہیے وہ عجوہ کھجور کی گٹھلی.
یہ نہیں کہ تھوڑی دن رکھیں اس کے بعد ختم، تو اس کو نیچے والی پاکٹ میں نہ رکھیں، اوپر والی میں رکھیں، اور ہو سکے تو پنی میں کر لیں تاکہ گرد و غبار سے بچی رہے گی۔ تو یہ عجوا کھجور کے فضائل بھی ہیں، جو صبح کے وقت 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیتا ہے تو اس دن جادو اور زہر سے محفوظ رہے گا، اگرچہ زہر اس کو کوئی کھلا دے تب بھی زہر اثر نہیں کرے گا۔ اچھا، عجوا کھجور کی کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ عجوا کھجور ہوتا بہت کالا ہے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ میں عجوا کھجور بیچا کرتے تھے، تو لوگوں نے تانا دیا، بلال تو بھی کالا، تیری کھجور بھی کالی۔ کسی نے تانا دیا، عجوا کھجور بھی کالا، تو بھی کالی، تو بھی کالا۔ تو ان کو تھوڑا برا لگا، برا لگنے ہی کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا کہ ایسا ایسا مجھے تانا دیا ہے، تو فرمایا ایسا ہے، تو سرکار نے ایسی بشارت دی کہ عجوا کھجور تمام لوگ حاصل کرنے لگے۔ فرمایا جو صبح کے وقت عجوا کھجور کھا لے گا وہ زہر اور جادو سے بچا رہے گا۔ جب لوگوں نے یہ فضیلت سنی تو عجوا کھجور کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تمام کھجوروں سے مہنگی آج کے وقت میں عجوا کھجور ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا العجوۃ من الجنہ، کہ عجوا کھجور یہ جنتی کھجور ہے۔ کہاں بلال بیچ رہے تھے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، عجوا کھجور کی آج اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو کی تمام کھجوروں سے مہنگی کھجور ہو گئی۔ تو پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، اس فارمولے کو بھی اپنائیں، مزید دعا بھی کریں۔ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دعا کریں۔ اچھا، دعا ہماری کیسے قبول ہو، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے کئی اقوال لکھے ہیں کہ دعا جلدی کیسے قبول ہو۔ بعض اسلامی بھائی ایسا کرتے ہیں کہ 10 مرتبہ دعا کر لیے، صاحب میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے بعد 3 طرح کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یا تو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یا کوئی پریشانی، مصیبت، بلائیں، آفتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں تو اس دعا سے ٹل جاتی ہیں، یا نہ اس کو دنیا میں دیا جاتا ہے، نہ کوئی بلا مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو ٹال دیا جائے، لیکن قیامت کے دن ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا قیامت کے دن جب بندہ دعاؤں کا بدلہ، اجر، ثواب دیکھے گا تو آرزو کرے گا کہ مولا میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور تمام کی تمام آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی۔ تو مومن کا گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دعا تو کرو، یا تو دنیا میں مل جائے گا، یا تو بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی، یا تو کیا ہوگا، آخرت میں، قیامت میں جمع کر دی جائیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا دعا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایسے ہی صدقہ بھی، بندہ صدقہ نکالتا ہے تو اس صدقے کی برکت سے بلائیں، مصیبتیں، جو 70 قسم کی بلائیں ہیں نا وہ ٹل جاتی ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی تو سال بھر ہو جاتے ہیں، وہی رمضان میں صدقہ فطر نکالتے ہیں، صاحب صدقہ فطر نکال دیتا ہوں۔ صدقہ فطر تو نکالنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے، حدیثوں میں آیا 360 جوڑ ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ روزانہ اپنے جوڑوں کا صدقہ نکالے، لیکن ہم تو ایک جوڑ کا بھی نہیں نکالتے۔ تو اپنے گھر میں دعوت اسلامی کا مدنی عطیات باکس رکھ لیں، یا اپنے سے باکس بنا لیں، اس میں 10 روپیہ 5 روپیہ گھر والوں کی جانب سے ڈالتے رہیں، مہینے میں جمع کروا دیں فیضان مدینہ میں یا مسجد میں دے دیں، انشاءاللہ آپ کا صدقہ بھی نکلتا رہے گا، مزید برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ پچھلے جمعہ کی برکت بتاؤں میں، صدقہ دینے کی کیا برکت ہے، میرے ساتھ ہوا۔ عباس نگر کی مسجد ہے، نورانی مسجد، کولر لگا تھا، اے سی تو بند پڑی ہوئی ہے، مدنی قافلہ ہمارا گیا، کولر بند پڑا تھا، تو کولر کو چالو کیا تو اس کی موٹر پانی والی خراب۔ اب کمیٹی والوں سے کہا گیا تو وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے۔ اب مدنی قافلہ بھی 3 دن رکنا تھا، تو میں نے اپنے پیسے سے موٹر خرید کے لگوا دیا، تو 240 روپے کی آئی۔ پھر ایک اسلامی بھائی نے دعوت دیا تو وہاں دعوت میں گئے، تو ان کا چھوٹا پوتا تھا تو اس کو میں نے 200 روپے دے دیا، تو کتنے ہو گئے، 450 روپیہ۔ اسی دن الحمدللہ مجھے 500 روپے کسی نے دے دیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا کہ خرچ کرو، 450 روپے خرچ کیا، 500 روپے مل گیا۔ نیت اچھی تھی، جب تک وہ نمازی ٹھنڈی ہوا میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب تو ملتا ہی رہے گا، مزید دیکھو مجھے ہاتھوں ہاتھ مل گیا۔
تو نیت اچھی ہو تو منزل آسان ہوتی ہے. اب وہ کوئی صدقہ ہی اس لیے کیے لاؤ میں 10 روپے مسجد کے گلے میں ڈالتا ہوں مجھے 100 روپے ملنا چاہیے, آج تو جمعہ ہے 70 گنا ملنا چاہیے, تو صاحب پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا. تو اللہ پر توکل ہو, انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں, اب 10 روپے کا زمانہ چلا گیا, 50 روپے کا نوٹ ڈالیں. اور ہمارے اس میں 100 اسلامی بھائی آتے ہیں, 100 اسلامی بھائی آتے ہیں, اگر 100 لوگ 50 ڈال دیں تو دیکھیے کتنا ہو گیا, 5000 ہو گئے نا. ہفتے میں 5000, 20,000 تو یوں ہی ہو گیا. مسجد میں کوئی ٹینشن ہی نہیں, وہ جو ماہانہ چندہ کیا جاتا ہے وہ چندہ بھی ختم کر دیا جائے, صاحب آپ ہماری مسجد خود کفیل ہو گئی. تو ہم دے کہاں رہے ہیں یہ تو دیکھیں, اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں. آپ مجھے دے رہے ہیں, امام صاحب کو دے رہے ہیں, کمیٹی والوں کو دے رہے ہیں, نہیں صاحب آپ اللہ کو دے رہے ہیں. بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ صدقہ لیا جاتا تھا, ایک پہاڑ پر یا میدان میں رکھ دیا جاتا تھا, آسمان سے آگ آتی اور کھا کے چلی جاتی. لیکن ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ صدقہ ہم نکالیں اور اپنے مسلمان بھائی کو دیں, وہ صدقہ بھی ادا ہو جائے, ثواب بھی مل جائے اور ہم ہی کھائیں. اب ہم مسجد میں دیں گے, امام صاحب کو تنخواہ ملے گی, امام صاحب نماز پڑھائیں گے, تو گویا کہ ہمارا پیسہ ہمارے اوپر ہی تو خرچ ہو رہا ہے, تو ثواب بھی ملے اور فائدہ بھی ہم اٹھائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس امت کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں, ورنہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا. تو آج ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. دعا کریں, کوئی بھی پریشانی مصیبت آ جائے دعا کریں. اگلا انشاءاللہ عمر میں اضافہ کیسے ہو اور روزی میں زیادتی کیسے حاصل ہو, انشاءاللہ یہ 2 نسخے اگلے